الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر کی تاکید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی حیثیت بتانا مقصود ہو، جس کی اہمیت بتانا مقصود ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقت بہت اہم چیز ہے، وقت بہت قیمتی شے ہے، وقت کی قدر کرنا ضروری ہے، اور وقت جو ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. ایک ایک لمحہ انسان جو جی رہا ہے وہ اس کا بہت قیمتی ہے. ایک بار یہ لمحہ گزر گیا تو پھر واپس اگر آپ کھینچ کر اسی وقت کو لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. مثلا ہماری زندگی 20 25 سال 30 سال 50 سال جو گزر چکی ہے، ہم اگر چاہیں کہ 25 سال والی زندگی میں دوبارہ چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. نظام کائنات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وقت کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں اور تباہی میں ہے. لیکن چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مستثنا کر دیا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خسارے سے الگ کر کے بیان کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. جس نے اعمال صالحہ کیے وہ شخص خسارے میں نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، یا وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جس نے حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی، حق کے متعلق بتایا، یا وہ لوگ جو صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. 4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مستثنا رکھا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جو یہ 4 لوگ ہیں: ایمان والے، عمل صالح والے، صبر کی تلقین کرنے والے اور حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرنے والے. ان سب کا رابطہ ایمان سے جڑا ہوا ہے.
ہر ایمان والے کے سینے میں وہ دل ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کی جانب راغب ہوتا ہے، اللہ کا اس پر احسان اور کرم ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسانی تقاضا ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرنے والا ہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات کی قسم کھاتا ہے۔ واللیل اذا یغشا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی اہمیت کو بتایا جا سکے، تاکہ انسان اس قسم کے ذریعے سے یہ سمجھ سکے کہ وقت کتنا اہم ہے، وقت کی کیا حیثیت ہے اور کیا ویلیو ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر یہ فرمائش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دے، لیکن اللہ اس کو اجازت نہیں دیتے کیونکہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جو بھی اس کے حالات ہیں وہ جنت اور جہنم میں ہوگی۔ وقت کی اتنی قدر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بھی وقت آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد۔ اب جو اللہ نے اتنی طویل زندگی دی ہے، 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی دی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو اتنا طویل وقت ہمیں عطا کیا ہوا ہے، ہم اس وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آیا ہم اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آیا ہم اس وقت کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وقت کی حفاظت کرے۔ اور وقت کی حفاظت کیا ہے؟ وقت کی حفاظت کیا ہے؟ وقت کی حفاظت یہ ہے کہ اپنا وقت اچھائیوں میں لگائے، اپنے آپ کو لایعقلی چیزوں سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو لغویات سے بچائے، ذکر و اذکار میں دل لگائے، نمازوں میں دل لگائے، نیک کاموں میں دل لگائے، اچھے اعمال میں دل لگائے، کہ وقت کی حفاظت ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں؟ چند لمحے، اور اللہ نے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کا خلا جس کو ہم نے دیکھا تک نہیں ہے، ہم تو صرف یہ دنیا کو جانتے ہیں اور ہمیں جو نظر آتا ہے وہ آسمان جانتے ہیں، اس کے درمیان جانے اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں، جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان میں کتنا خلا بنایا ہوا ہے، وہ سب کا سب نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی۔ یہ عظمت ہے۔ تو وقت کو اس طرح سے بچانا چاہیے کہ وقت کو اچھی چیزوں میں لگاؤ، نیک کاموں میں لگاؤ۔ اگر خالی ہو وقت ہے آپ کے پاس تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، چاہے عبادات میں دل لگے یا نہ لگے، کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا نام اس کے سامنے جھکنے والوں میں تو آ جائے گا، اسے یاد کرنے والوں میں تو لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسی کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمیں نیکیوں کا مزہ آنے لگے گا، ہمیں عبادات میں مزہ آنے لگے گا۔ جیسے ایک فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے، ایک سے دو بار اس سے مانگتا ہے، تو وہ شخص اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دھتکار دیتا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن جب 10-20 بار وہ اس سے فرمائش کرتا ہے تو انسان کو شرم بھی آتی ہے اور پھر وہ لحاظ
کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان، انسان کی کیا حیثیت اس کے سامنے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے، اس کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے، اس کی عبادت میں لگے رہیں گے، چاہے کہ ہمارا دل نہ چاہتا ہو، چاہے کہ ہمیں عبادتوں کا مزہ نہ آتا ہو، ایک دن وہ ضرور آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو بھی منور کر دیں گے۔ چنانچہ بتانا یہ تھا کہ وقت انسان کے پاس بہت اہم شے ہے۔ وقت کا ضیاع یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، وقت کو برباد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی کچھ وقفے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 1 سال ہو گیا کہ کورونا کی جو وبا پھیلی، اس نے دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ ہر کسی کے وقت کی حیثیت ختم ہو گئی۔ دنیا میں مصروف رہنے والے لوگ، مصروف ترین لوگ، جن کے پاس ایک لمحہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنے گھروں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے رہے۔ بلکہ آج تک یہ حال ہے، ابھی تک بھی معمول پر زندگی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ حالات ہیں۔ اس وبا میں، اس موقع پر انسان کو اس کی حیثیت کا اندازہ ہوا کہ انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بیماری نے، ایک اللہ کے چھوٹے سے عذاب نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی، انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی۔ بڑے بڑے ترم خان سمجھنے والے اپنے کمروں میں قید ہو گئے، اپنے گھروں میں قید ہو گئے، ڈر گئے، ان کو نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ گزرتے ہوئے سال ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ اتنی قیمتی زندگی جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اسے یوں ہی برباد مت کرو۔ اتنا قیمتی وقت، اتنا قیمتی موقع جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اسے یوں ہی ہاتھ سے جانے مت دو، اسے یوں ہی تباہ ہونے مت دو، اسے یوں ہی ضائع ہونے مت دو۔ دیگر لوگوں کے پاس، دیگر قوموں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ان کو کام کاج نہیں تھا، اگر ان کو کمانے کا ذریعہ بند ہو گیا تھا، اگر ان کے پاس باہر گھومنا، شرابیں پینا، جوے کھیلنا، سود خوری کرنا یا شراب خانوں میں جانا، یہ سب چیزیں اگر بند ہو گئی تھیں تو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی جس میں اپنے آپ کو مصروف کرتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ موبائل میں مصروف کر سکتے تھے اپنے آپ کو، یا زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتا سکتے تھے۔ لیکن ایک مسلمان کے پاس تو اللہ سے دل لگانے کا ایک راستہ موجود ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس تو ایک وہ ذریعہ موجود ہے کہ ہم اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ سارا دن عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں کہتا، کم از کم ہم ہر نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھیں، کچھ تسبیحات پڑھیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کچھ اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں، کچھ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ سارے مواقع ہمارے پاس موجود تھے، وقت بھی ہمارے پاس موجود تھا۔ تو یہ وقت بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم نے اب تک وقت اپنا زندگی کا ضائع کیا ہے تو آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم آج سے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم چلتے پھرتے کلمے کا ورد رکھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، سوائے گندی جگہ بیت الخلاء وغیرہ یا کوئی نجاست کی جگہ کے چھوڑ کے انسان ہر وقت ذکر کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت انسان اپنی زبان کو ذکر سے تازہ رکھے۔ زبان ذکر جو ہے زبان پر جاری ہوگا، دل اس کے ذریعے سے منور ہوگا۔ ذکر کی وہ طاقت ہے، ذکر کرنے کی برکت سے انسان کا دل گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ یہ ذکر کی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں وہ طاقت ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اتنا خوبصورت دین ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اتنے خوبصورت راستے ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اتنی خوبصورت شریعت ہمارے پاس ہونے کے باوجود، ہم نے یا تو اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے یا جانتے بوجھتے ہوئے ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں۔
ہم لگ گئے ہیں کن چیزوں کی جانب؟ وہ تمام چیزوں کی جانب جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے۔ اب یہ سال کا اختتام ہے، آج پہلا دن ہے، سال کا پہلا دن ہے۔ کل کی رات وہ رات گزری کہ سب سے زیادہ شراب سال میں اگر پی جاتی ہے تو آخر رات کو پی جاتی ہے، سال کے آخر رات کو 31 دسمبر کو سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے، سب سے زیادہ گناہ عیاشی کی جاتی ہے، بے حیائی کی جاتی ہے۔ ہاں اگر دوسری قومیں کرتی ہیں تو ان کو مبارک ہو، ان کے پاس تو کوئی دین نہیں، ان کے پاس تو رہنمائی کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں۔ افسوس کی بات تو تب ہے جب آپ کے اور ہمارے بھائی، آپ کے اور ہمارے بیٹے، آپ کے اور ہماری بہنیں، آپ کے اور ہماری مائیں بھی ان چیزوں میں شامل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کا ماحول تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں یہ فضا نہیں ہے، لیکن آپ عالمی طور پر دیکھیں یا کم از کم اپنے ملک کی حیثیت سے دیکھیں تو کیسی کیسی فحاشی کی جاتی ہے، عریانیت کا ننگا ناچ کیا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، جووں کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو سال کا سب سے سیاہ دن بنا دیا جاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ غیروں کی بات تو چھوڑ دو، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کے آگے تو جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی بات بالکل مختلف ہے۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے ایک مسلمان کی۔ جب ایک مسلمان ان چیزوں میں پڑتا ہے تو پھر وہ تو بڑا غلط کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے دین اور شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا مطلب ہے انہی میں سے ہوگا؟ کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا، اس نے جس کے طریقوں کو اپنایا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس سے کام نہیں چلنے والا ہے، اس لیے کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے، اس لیے کہ غیروں کی ایک عید ہے جسے ہم بھی منا رہے ہیں۔ اگر ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے عید کو بڑھاوا دینے میں ہم بھی ان کے شریک ہو رہے ہیں۔ اور صاف ارشاد ہے کہ جو گناہ میں کسی کی مدد بھی کرے گا وہ بھی برابر کا گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہیں اور اپنے وقت کی صحیح حفاظت کریں اور اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگائیں، ذکر و اذکار میں اپنا دل لگائیں۔ اگر آپ کو انٹرٹین کرنا ہے تو ورزش کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتا ہے۔ انٹرٹین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دل کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں، اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے۔ قرآن میں دل لگا کر دیکھو، اس سے زیادہ انٹرٹین تم اپنے آپ کو کہیں نہیں محسوس کرو گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اور جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کی غذا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بنایا ہے، اور ہم اگر دنیاوی چیزوں میں اس کو ڈھونڈنے لگیں، دل کے سکون کو ڈھونڈنے لگیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔